رمضان کے آخری عشرے میں 5 عورتوں کا روزہ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ جلدی جانیں ورنہ پچھتائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا آغاز ایک ایسی حقیقت سے ہوتا ہے جسے جاننا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو آپ کی عبادات اور روزوں کو مکمل طور پر ضائع کر سکتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی عبادات کا حساب لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ کو علم نہ ہو کہ 5 ایسی عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبول نہیں کیا جاتا، اور ان 5 خواتین کے بارے میں آپ کی لا علمی آپ کو ایک تباہ کن انجام تک لے جا سکتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو آپ کے روزے کی حقیقت کو جان کر آپ کو لرزا دیں گے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کیا آپ اپنے روزے اور عبادات میں اتنی اہم باتوں سے غافل ہیں۔ یہ لمحے آپ کے لیے جتنے مفید ہیں، جتنے فائدہ مند ہیں، اتنے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان حقیقتوں کو نہ جانا تو کیا آپ کے روزے میں کوئی ایسی غفلت تو نہیں؟ کیا آپ وہ سب کچھ تو نہیں کر رہی جو آپ کی عبادت کو رب کی رضا سے دور کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ 5 بڑی غلطیاں کی ہیں تو پھر یقین جانیے آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتی ہیں، اور وہ تمام عبادات جو آپ نے رمضان میں کی ہیں وہ بے فائدہ ہو سکتی ہیں۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، جتنی بھی عبادات کی ہیں وہ سب بے فائدہ ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ 5 بڑی غلطیاں کر رہی ہیں، 5 بڑے گناہ کر رہی ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو آپ کو سچائی سے آگاہ کیے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے گی۔ آپ کی دعائیں، آپ کی روزے داری اور آپ کی قربانیوں کا وہ وقت سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے ضائع۔ کیوں؟ آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے، اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر آپ کو جاننا ہوگا کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں اور وہ خطرات کیا ہیں، کون سی خطرناک غلطیاں ہیں جو آپ کو تباہ کر سکتی ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو جان کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ پیاری بہنوں، بنا کسی دیر کے ہم اس اہم اور دل دہلا دینے والی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے ایک نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جب عبادات کی کثرت اور رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو 5 عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، پورا دن نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھا، گھر کے کام کاج بھی سمیٹے، کاموں کے باوجود ٹائم نکال کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی، لیکن سب کچھ ضائع ہو گیا، ان کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ عورتیں کون سی ہیں اور کیوں ان کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ گہری اور دل کو لرزانے والی ہیں۔ ان 5 عورتوں میں سے پہلی عورت جو اس بدقسمتی کا شکار ہو سکتی ہے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے حکم کو نہیں مانتی۔ کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ آپ کی عبادات اور روزے کی قبولیت اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہیں؟ اگر آپ اچھا سلوک کرتی ہیں تو آپ کے روزے فوراً قبول ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کے حکم کو نہیں مانتی، تو پھر آپ کے یہ روزے کسی کھاتے کے نہیں، آپ کی عبادات کسی کھاتے کی نہیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ پیاری بہنوں، قرآن پاک میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان کو نصیحت کرو، پھر ان کے بستروں کو الگ کر دو اور آخر کار انہیں مارو۔ اگر وہ تمہاری طرف رجوع کر لیں تو ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔
اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، کوئی گناہ کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو شوہر کے لیے حکم ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، ڈائریکٹ مارنا نہیں بلکہ پہلے اس کو نصیحت کرے۔ نصیحت کرنے کے بعد اگر وہ نہیں مانتی، پہلی بات تو وہ مان جائے گی، اگر وہ نہیں مانتی تو ان کے بستروں پر اسے الگ کر دو، تنہائی اختیار کر لو اور آخر کار انہیں مارو۔ اگر وہ نصیحت کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود نہیں مانتی تو پھر اسے مارو، پھر اس پر ہاتھ اٹھاؤ تاکہ وہ سمجھ جائے اور آپ کا رشتہ بچ جائے۔ اور اگر وہ آپ کی طرف پہلی بار ہی رجوع کر لیں تو ان کے گناہوں کو، اس بدکاری کو معاف کر کے ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن پیاری بہنوں، جب ایک عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے حقوق کی پامالی کرتی ہے تو اس کے عمل کی سنگینی کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا روزہ اللہ کے ہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف عبادات کرتی ہے، وہ نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، شوہر نے اسے منع کیا، اس کے باوجود شوہر کی مرضی کے خلاف جا کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، لیکن جب اس کا شوہر کسی کام کی اجازت نہیں دیتا تب کرتی ہے، یا اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اس کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کی رضا کی بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادات اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شوہر کا حق اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے عورت کے روزے کو بھی اپنی مرضی سے معطل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا حق ہے شوہر کو کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی رضا کے لیے عورت کے روزے کو بھی اپنی مرضی سے روک سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حکایت سناتی ہوں، بڑی ہی مزیدار حکایت ہے، ایک بزرگ اور ایک عورت کے درمیان کی ہے، جس سے ہمیں ایک گہری حقیقت سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ ایک خاموش وادی کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد کئی لوگ جمع تھے جو ان کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران ایک عورت آئی جو روزہ رکھتی تھی، نفل عبادات کرتی تھی اور صدقہ بھی دیتی تھی، لیکن اس کا چہرہ غمگین تھا اور دل میں سکون کی کمی تھی۔ وہ بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بزرگ، میں رمضان میں روزے رکھتی ہوں، نفل عبادات کرتی ہوں اور صدقہ بھی دیتی ہوں، لیکن دل میں سکون نہیں آتا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں اپنی عبادات پورے دل سے کرتی ہوں، خالص دل سے کرتی ہوں، پھر بھی مجھے خوشی نہیں ملتی۔ بزرگ نے اس کی باتیں سنی، پھر نرم لہجے میں کہا، بیٹی، تم جو عبادات کرتی ہو وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رضا کا راستہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ تمہاری عبادات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہو۔ عورت بڑی حیرانی سے کہنے لگی، میں تو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی دل میں سکون کیوں نہیں آتا؟ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، فرض کرو تمہارے ہاتھ میں ایک قیمتی اور نایاب سا پتھر ہے جو تم نے بڑی محبت اور احتیاط سے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم اس پتھر کو ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھتی ہو تاکہ وہ نظر آتا رہے اور تمہاری توجہ اس پر قائم رہے، لیکن ایک دن تمہیں یہ پتھر اچانک زمین پر گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ کی ساری جگہ غبار اور مٹی میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اب وہ قیمتی پتھر پہلے جیسا صاف اور چمکدار نہیں رہا، بلکہ اس کی خوبصورتی مٹی کی تہ میں دبی ہوئی ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے، بزرگ نے کہا، تمہاری عبادات بھی تمہارے شوہر کے حقوق کے بغیر ویسی ہی ہیں۔ اگر تم نے اپنے شوہر کی ضروریات کو نظر انداز کیا اور پھر عبادت کی، شوہر کی ضرورتوں کو، اس کے حقوق کو مد نظر نہ رکھا اور عبادات کرتی رہی، تو تمہاری عبادات کی چمک اور حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے قیمتی پتھر کا جمال گندگی کی تہ میں دب جاتا ہے، ویسے ہی تمہاری عبادات اور روزے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے جب تک تم اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔
عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سمجھ گئی کہ اس کی پریشانی کا حل اس کی عبادات میں نہیں بلکہ اس کے شوہر کے حقوق کی صحیح ادائیگی میں ہے۔ یہ حکایت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے روزے، عبادات اور تمام نیک عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے شوہر کے حقوق کو اللہ کی رضا کے برابر اہمیت نہیں دیتی۔ اللہ کی رضا اور عبادات کا سکون اس میں ہے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے سلوک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اس کی عزت کریں، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور ان کا حق ہمارے عملوں کی مکمل تاثیر اور قبولیت میں چھپا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک گہری مثال دے کر اس بات کی وضاحت کرنا سمجھانا چاہوں گی۔ میری پیاری بہنوں، ایک عورت روزے میں تھی اور رمضان کی راتوں میں عبادات میں مشغول تھی، لیکن اس کے شوہر نے کسی بات پر غصہ ہو کر اس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت مسلسل اپنے شوہر کی موجودگی میں عبادت کرنے میں مصروف رہی، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی تھی کہ شوہر کا دل رنجیدہ تھا اور وہ کسی بات پر نہ خوش تھا، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور عورت اس حقیقت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اللہ کے نزدیک ایسی عبادات بے فائدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے شوہر کی خوشی اور رضا کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ کے ہاں وہ روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا جو شوہر کی رضا کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اس کی رضا کو نظر انداز کرے اور اپنے روزے اور عبادات کی اہمیت کو شوہر کے حقوق سے زیادہ سمجھے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی اور اس کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی عبادت میں سچائی تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنے شوہر کے حقوق کو نہ سمجھیں اور نہ ہی ان کی رضا کو اللہ کی رضا کے برابر جانیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جسے ہم اپنی زندگی میں حصہ بنانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ رمضان کے یہ مقدس دن، یہ روحانی وقت ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہر عمل کو بہتر بنانا چاہیے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے شوہر کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان کی رضا کو اپنی رضا سمجھیں، اپنے رب کی رضا سمجھیں اور اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو ادا کریں، اور اگر اس میں کمی آئی تو ہماری عبادات بے فائدہ ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر کی رضا کے خلاف چلتی ہے اس کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا اور وہ رمضان کی ان قیمتی راتوں میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آئیے ایک اور مثال سے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہے جو آپ نے انتہائی محبت اور محنت سے تیار کیا ہے۔ آپ اسے ایک قریبی دوست کو دینا چاہتی ہیں۔ آپ کی کوئی دوست ہے، آپ وہی گلدستہ جو آپ نے محبت اور محنت سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے دل لگی سے بنایا ہے، وہ آپ اپنی کسی دوست کو دینا چاہتی ہیں جو آپ کی بالکل کلوز فرینڈ ہے، اس کو دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جب آپ اسے دے کر اپنے دوست کی طرف دیکھتی ہیں، آپ نے وہ گلدستہ اپنی دوست کو دے دیا، جب آپ اپنی دوست کی طرف دیکھتی ہیں تو آپ غور کرتی ہیں کہ وہ اس گلدستے کی طرف توجہ نہیں دے رہی، بلکہ وہ اپنے کاموں میں اتنی مگن ہے کہ آپ کے تحفے کی قیمت اور محبت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ آپ اسے محبت سے پکڑ کر اپنی دوست کی طرف بڑھاتی ہیں، لیکن وہ اس گلدستے کی طرف صرف ایک نظر ڈال کر واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب بھی نہیں، میں مصروف ہوں۔ تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تحفہ بہت قیمتی تھا مگر اس نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا۔ اب پیاری بہنوں، یہی صورتحال ہمارے روزوں اور عبادات کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بہت قیمتی تحفے عطا کرتا ہے، اور رمضان میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا، نفل پڑھنا، یہ سب وہ قیمتی تحفے ہیں جو ہم اللہ کو پیش کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے شوہر کی دل جوئی، اس کی ضروریات اور جذبات کو نظر انداز کرتی ہیں تو ہمارا یہ قیمتی تحفہ اللہ کے ہاں اس گلدستے کی طرح رد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور برکت ہمیں تبھی ملتی ہے جب ہم اپنے شوہر کے دل کی قدر کریں، اس کے احساسات کی قدر کریں، اس کے جذبات کی قدر کریں اور اس کی ضروریات کو اہمیت دیں۔ پیاری بہنوں، میرے اور آپ کے میٹھے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے شوہر کی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہیں تو ہماری عبادات اور روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک ہم اپنے شوہر کی دل جوئی نہیں کریں گی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا مشکل ہوگا اور ہمارا قیمتی روزہ اس گلدستے کی طرح رد ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں، اب ہم دوسری عورت کے بارے میں بات کرتی ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں کہ ایک عورت جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، عبادات کی، لیکن اس کا روزہ قبول نہیں ہوا، ایسا کیوں؟ اس عورت کا گناہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کیوں رد ہو گئیں؟ یہ سوالات ہر عورت کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دوسری عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے گناہ کرتی ہے۔ زبان سے گناہ۔ آپ سوچ رہی ہیں کہ بندہ اپنے جسم سے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، پاؤں سے بھی گناہ کرتا ہے، لیکن زبان یہ تو منہ کے اندر رہتی ہے، اس سے گناہ کیسے ہوگا؟ پیاری بہنوں، زبان سے گناہ کا مطلب غیبت کرنا، جھوٹ یا لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے میں مشغول رہنا۔ اس کا روزہ، جو عورت زبان سے گناہ کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے یا لوگوں کی عزت کو پامال کرتی ہے، تو اس کا روزہ جسمانی طور پر رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان کے ذریعے وہ گناہوں کی آلودگی کو پھیلاتی رہتی ہے۔ رمضان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں ہر قسم کے گناہ سے بچنا شامل ہے، خصوصاً زبان سے کیے جانے والے گناہ جیسے غیبت، جھوٹ بولنا، لوگوں کی عزت اور شہرت کو خراب کرنا۔ جب ایک عورت اسی دوران، مطلب روزے کے دوران، اپنی زبان کو ان گناہوں سے پاک نہیں رکھتی تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں رد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں اور لوگوں کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جسمانی روزے کو مکمل کریں بلکہ اپنی زبان اور دل کو بھی گناہوں سے پاک کریں۔ جب ہم زبان سے کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اپنی زندگی، اپنی عبادات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا اور برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں اور اس کے مطابق گزاریں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولے اور غیبت کرے اس کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ اب جہاں پر میرے کریم نبی نے فرما دیا، ہمارے آخری نبی نے فرما دیا کہ جو شخص جھوٹ بولے، غیبت کرے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صرف کھانے پینے کو روکنا ہی روزہ نہیں، بلکہ ہم جس زبان سے جھوٹ بولتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا اثر ہمارے روزے اور عبادات پر پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے روزے کی حقیقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا سے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں ایک گہری مثال پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو سکے۔ فرض کریں ایک عورت ایک قیمتی ہار پہنتی ہے، گلے میں
ایک ہار پہنتی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت اور نایاب ہے، لیکن وہ ہار بہت جلدی مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ باہر جاتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، گلے میں ہار پہنا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھا رہی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ جو گرد اڑ رہی ہے، جو مٹی اڑ رہی ہے، وہ اس کے قیمتی اور نایاب ہار کو آلودہ کر رہی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہار کتنا قیمتی تھا، جب تک وہ مٹی سے صاف نہیں ہوتا اس کی قدر نہیں بڑھتی۔ بالکل اسی طرح ہمارا روزہ بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے جب ہماری زبان گناہوں سے آلودہ ہوتی ہے، ہمارا جسم روزے میں ہوتا ہے لیکن ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جیسے وہ ہار مٹی میں ڈوب کر اپنی حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا روزہ بھی زبان کے گناہوں سے آلودہ ہو کر اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رضا صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم جسمانی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی زبان، دل اور روح کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ اگر ہم غیبت، جھوٹ یا کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو ہم اپنی عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رمضان کا مقصد ہمیں صرف کھانے پینے سے بچانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی زبان اور دل کے عمل کو بھی اللہ کے راستے پر ڈالنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کچھ نصیحتیں دینا ضروری نہیں بلکہ فرض سمجھوں گی۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں ہماری زبان ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ہماری عبادات کا اجر بڑھتا ہے، لیکن اگر ہم اسے گناہوں کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ہمارا روزہ اور عبادات دونوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ پیاری بہنوں، اب ہم تیسری عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا روزہ رمضان کے آخری عشرے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کا روزہ وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، اس کا گناہ وہ ہوتا ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آئیے اس عورت کی حقیقت کو جانیں اور اس کے روزے کے رد ہونے کی وجہ کو سمجھیں۔ پیاری بہنوں، تیسری عورت وہ ہے جو رمضان میں اپنے روزے کی حالت میں بھی اپنی خواہشات اور دل کی تسکین کے لیے گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر وہ عورت جو شہوت پرستی میں مبتلا ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادات اور روح کی صفائی کا وقت ہے۔ عبادات کے ذریعے اپنی صفائی کا وقت ہے، روح کی صفائی کا وقت ہے۔ ہم اپنے جسم کو پورا سال صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، لیکن روح کو پاک کرنے کا ایک مہینہ ہے اور وہ ہے ماہ رمضان۔ جب ایک عورت اپنے روزے کے باوجود اپنی خواہشات کی تکمیل میں مگن ہو جاتی ہے اور وہ ان خواہشات کو اللہ کی رضا سے بالا تر رکھتی ہے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ان کے مالکوں کے تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان عورت کے لیے رمضان کے روزوں میں اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ اس کنٹرول کو توڑتی ہے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت شہوت پرستی میں مگن ہوتی ہے، اللہ کی عبادات کے دوران اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتی تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں رد ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی روزہ نہیں بلکہ دل، ذہن اور روح کا روزہ بھی ہونا ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو میٹھے نبی کا ایک فرمان سناتی ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، جب تک تم اپنی شہوت اور خواہشات کو قابو میں نہیں رکھتے تمہارا روزہ ناقص رہتا ہے اور اللہ اس کو کبھی بھی مکمل طور پر قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہوت اور خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق قابو میں رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ مکمل طور پر قبول۔ تو پیاری بہنوں، اب ہم چوتھی عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا روزہ رمضان کے آخری عشرے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔
اس کا روزہ صرف جسمانی طور پر رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا دل اور روح ان عبادات میں مخلص نہیں ہوتی۔ یہ وہ عورت ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنی عبادات میں سستی، غفلت اور بے دلی دکھاتی ہے۔ اس کی عبادات صرف عادت بن کر رہ جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتی۔ چوتھی عورت وہ ہے جو اپنے روزے میں دل سے مخلص نہیں ہوتی، جو عبادت کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی اہمیت نہیں جانتی۔ رمضان کا مقصد صرف جسمانی روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں روحانی صفائی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم عبادات کو محض روٹین یا عادت کے طور پر کرتی ہیں تو ان عبادات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے وہ شخص جو روزہ رکھے وہ اپنے دلوں کی صفائی کی کوشش کرے اور تمہاری عبادات تمہیں اللہ کی رضا کی طرف لے جائیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ روزے کا مقصد جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا نہیں، بلکہ دل اور روح کی صفائی ہے۔ جب ہم عبادات میں دل سے حصہ نہیں لیتی تو اللہ کی رضا ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ رمضان میں عبادات کے دوران سستی، بے دلی اور غفلت کو دور کر کے ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس میں غفلت کی، اس کا روزہ ناقص ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان میں عبادات اور روزوں میں دل کی یکجہتی ضروری ہے۔ جب ہم عبادات میں غفلت برتتی ہیں اور ان کے مقصد کو سمجھ کر ان پر عمل نہیں کرتی تو ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر ایک گہری مثال پیش کرتی ہوں۔ فرض کریں آپ نے ایک اہم اور قیمتی تحفہ خریدا ہوا ہے، لیکن جب آپ اسے کھولتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ جواہر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے۔ جو آپ نے ایک قیمتی تحفہ خریدا تھا وہ تھا ایک قیمتی اور نایاب جواہر، مطلب کوئی زیور تھا، لیکن جب اسے آپ کھولتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ جواہر پر ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں رکھا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم رمضان کے روزے رکھتی ہیں لیکن عبادات میں دل سے مخلص نہیں ہوتی تو ہمارا روزہ بھی ویسا ہی دبے دار اور ناقص ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا اصل مقصد اس کی رضا ہے، اور جب ہم اس میں غفلت اور سستی دکھاتی ہیں تو ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، رمضان کا وقت ہے خود کو اللہ کی رضا کے لیے دل سے تیار کرنے کا، تاکہ ہمارا روزہ اور عبادات مکمل طور پر قبول ہوں، لہٰذا اپنی عبادات میں مخلص بن لے آئیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم 5ویں عورت کے بارے میں بات کرتی ہیں جس کا روزہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس عورت کا گناہ اس سے بڑا ہے کہ وہ اپنے عملوں کو صرف دنیاوی مقصد کے لیے کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی عبادات اور روزے کو صرف لوگوں کی نظر میں اچھا دکھانے کے لیے انجام دیتی ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد دنیا کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ وہ 5ویں عورت وہ ہے جو اپنے روزے اور عبادات میں لوگوں کی تعریف کی خاطر عمل کرتی ہے، مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی عبادات کو دیکھ کر لوگ اسے نیک اور متقی سمجھیں۔ یہ عورت اپنے عملوں کو صرف دکھاوے کے لیے کرتی ہے اور اس کا دل اللہ کی رضا میں مخلص نہیں ہوتا۔ وہ عبادات، روزے اور خیرات کو اس نیت سے کرتی ہے کہ اس کی تعریف ہو، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، جو شخص اپنی عبادات کو صرف لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کا عمل رد کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم عبادات میں لوگوں کو خوش کرنے اور اپنی تعریف کرانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں وہ عبادات کبھی قبول نہیں ہو سکتی جن میں دنیاوی مقصد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو اپنی عبادات میں صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں
اور ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم عبادات میں کسی اور مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں، جیسے لوگوں کی تعریف یا شہرت حاصل کرنا، تو اللہ کے ہاں ہماری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہماری عبادات خالص ہونی چاہیے۔ پیاری بہنوں، یہ تھیں وہ 5 عورتیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ غلطیاں کرتی ہیں تو ان غلطیوں کی وجہ سے رمضان کے آخری عشرے میں ان کا کوئی بھی روزہ، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات میں خلوص اور مخلصی عطا فرمائے، ہمارے روزوں کی قبولیت کے دروازے کھولے اور ہمیں اپنی رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی طاقت دے اور ہماری عبادات میں سچائی، اخلاص اور عاجزی بھر دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، احترام اور ہمدردی پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔